السلام علیکم۔ مولانا سجاد نعمانی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورلڈز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کریں گی۔ میں یہ گزارشات بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں پوری خلوص نیت کے ساتھ کچھ مختصر لفظوں میں ضروری اور مفید باتیں پیش کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے بہت سے میرے مخلص احباب ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں جو محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب نے میرا نام لیے بغیر میرے بارے میں کہی ہے۔ میں ان سب حضرات کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اسے اللہ کا واسطہ دے کر، بیت اللہ کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب اس سلسلے کو بالکل موقوف کر دیں۔ ہماری اصل توجہ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت، شعائر اسلام کی حفاظت، مساجد، مدارس، اوقاف، قبرستان اور اسلامی وجود اور دستوری حقوق کے تحفظ کی طرف ہونی چاہیے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں الجھنا چاہیے۔ جو حضرات میرے دفاع میں وہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں ان کا احسان مند، پھر بھی میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اب اس سلسلے کو موقوف کر دیجیے اور لوگوں کی توجہ کو اصل مسائل کی طرف مرکوز رکھنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ بہت اللہ کا میرے اوپر فضل ہے، بہت کرم ہے۔ میرا عرصے سے معمول ہے کہ جو حضرات میرے بارے میں کچھ غلط فہمیوں یا بدگمانیوں کی بنیاد پر بہت سی تلخ تم باتیں کہتے ہیں، جو میری رائے میں پوری جانبداری کے ساتھ غلط اور بے بنیاد ہوتی، الحمدللہ ان حضرات کے لیے میرا بہت پہلے سے معمول ہے کہ میں ان کے لیے نماز کے بعد دعائیں کرتا ہوں، کچھ صدقہ نکال کر اس کا ثواب اللہ سے مانگتا ہوں کہ ان کو عطا فرما دے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو درگزر فرما، ان کو اپنی غلطی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غلطی مجھ سے ہو رہی ہو تو مجھے احساس اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس جگہ پر بیت اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ سینکڑوں بار الحمدللہ مجھے اس طرز عمل کو اپنانے کی توفیق ہوتی رہی، اور اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں بھی الحمدللہ مجھے اس مرتبہ بھی یہی توفیق ملی، اور میں اکثر ان کی صلاحیتوں کو یاد کر کے، تصور کر کے، اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے، میری کیا موقعات ہے، لیکن بہرحال ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے ضرور نیک تمنائیں رکھنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ان کے لیے دعائیں کرنا میرا معمول ہے، اور جب اللہ نے یہاں پہنچایا تو اللہ کا شکر ہے کہ عمرے کے دوران اور نمازوں کے بعد کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام اور بڑھ جاؤ۔ ان بڑی باصلاحیت۔ بہت پہلے میں نے ملت ٹائمز کے انٹرویو میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتیں طاقتور ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی میرا خیال ہے کہ کاش ان کا مزاج مشاورتی ہوتا، اور مختلف مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں جیسے انڈین نیشنل لیگ ہے، مسلم لیگ ہے، ایس ڈی پی آئی ہے، ان سب حضرات کے ساتھ، اور جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا، مثلا صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا عمرین محفوظ رحمانی، یا جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا، جامعہ نظامیہ کے ذمہ دار حضرات، ان سب کی ایک مشترکہ نشست میں
2-3 दिन के गौर खोज के बाद तय किया जाता कि इंडिया में इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बेहतर शक्ल क्या है। बहरहाल ये तमन्ना है, अल्लाह जाने कब पूरी होगी। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा मैंने अपनी इस्लाह की गलत से उसको कई बार सुना और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में कोई कुदरत मैं नहीं महसूस करता। ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। जो भाई और बहनें मेरे इस पैगाम को सुन रही हैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी दुआओं का मोहताज व तालिब हूँ और सबके लिए दुआओं की तौफीक अल्लाह से मांगता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह व बारक फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आवाज़ें आप सुन रहे होंगे पस मंज़र में, ये सब अल्लाह के बंदे हजारों लाखों की तादाद में जो आए हुए हैं, कोई पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, तो उनकी आवाज़ें